ہم سب جانتے ہیں کہ آج مدر ڈے ہے، اور جو کچھ میں سال ہر سال سے کہتا ہوا آ رہا ہوں وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ فرا بتائے گی کہ میں مدر ڈے پہ کیا میسج دیتا ہوں۔ میں ہوشیار ہو رہا تھا کہ بس باقی بچ گئی۔ ایک دن کرنے سے پوچھیں، آئیں خدا کے کلام سے دیکھیں۔ مانتا نہیں کوئی بھی کہ میں ایک دن ہی کر رہا ہوں۔ مانتا نہیں ہے کوئی بھی کہ میں ایک ہی دن کرتا ہوں، لیکن ہوتا یہی ہے، ہوتا یہی ہے۔ آئیں خدا کے زندہ کلام سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ماں باپ کی عزت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور آج اہم بات میری طرف دھیان کریں، آج اہم بات وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام، خداوند کے بندہ مقدس سلیمان نبی کی کتاب، امثال کی کتاب، اس کا 30واں باب 11ویں اور 17ویں آیت مقدسہ، یہ دو الگ الگ آیتیں ہیں، پورا پیراگراف نہیں ہے۔ The book of امثال chapter 13 verse 11 and 17 ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں لکھا ہے، غور کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا اور میرے ساتھ مل کر اپنی اپنے گھرانے میں، اپنی اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا۔ کلام میں لکھا ہے، ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ یہ آج میں نے آپ نے اپنے اپنے گھرانے میں پڑوسی نہیں ویکھنا دی اولاد کی کر دی، اپنے اپنے گھرانے پر یہاں بیٹھ کر نظر کرنی ہے۔ ایک ایسی پشت، آیا یہ کلام مجھ پر یا میری اولاد پر ثابت نہیں ہوتا؟ آپ نے ڈھونڈنا ہے، میں نے ڈھونڈنا ہے۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات، وہ پشت کون سی؟ غور کریں اپنی اولاد پر۔ آج سال میں ایک دن تحفے تحائف دینا کافی نہیں ہے۔ ماں سال پر باپ سے کیسا سال بھر باپ سے کیسا سلوک، کیسی فرما برداری، تابعداری، آج کی نسل اپنی زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور اپنے کاموں سے ثبوت دیتی ہے۔ یعنی ماں باپ کی بات
یا ہدایت پر غور کرنے کی بجائے یہ کہے کہ آپ کو کیا پتا ہے. بہت چھوٹے سے لفظ ہے، عام لفظ ہے، آپ کو کیا پتا ہے. ان کے فیصلے کو رد کر دینا، ان کے فیصلے کو رد کر دینا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے، جی جناب، لیکن اگر وہ میرے فیصلے کو رد کرتے ہیں تو خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں جو اس نے اپنے مقدس بندہ سلیمان کے توسط سے ہم تک پہنچایا. اگر وہ ماں باپ کی بات یا ہدایت پر غور نہیں کرتے تو کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کر؟ عزت کر. بہت دفعہ ہمارے گھرانوں میں، ہماری بیٹی بیٹوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، ہم ماں کی بات کو، آج صرف ماں پر ہی بات کریں گے لیکن کلام دونوں کے اوپر یہی ہے، ماں کی بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیں، ماں کا مذاق اڑائیں. اس کی تنبیہ کو اپنی زندگی میں نہ لیں. کلام خدا امثال ہی کی کتاب کی 17ویں آیت مقدسہ 30ویں باب کی، کیونکہ یہ دونوں آیتیں میں نے الگ الگ آپ کے سامنے رکھی. وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے، میرے ساتھ رہیے گا اور کلام کو سمجھیے گا، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اسے اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. کس کو کھائیں گے؟ جو اپنے باپ کا مذاق اڑاتا ہے اور جو اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتا ہے. اب حقیر کس طرح جانتے ہیں؟ اگر بیٹا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، لیکن اگر ماں کسی وقت کسی چیز کا سوال کرے اور وہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، شادی شدہ ہے تو اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، غیر شادی شدہ ہے تو اپنے کام کے لیے، اس کے پاس فوراً پیسے آ جائیں، لیکن جب ماں کو ضرورت پڑے تو ماں کو کہے کہ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ جب بڑھاپے میں ہو تو اولاد کا فرض ہے. میں رات کو ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، لڑکے کی صرف ماں ہوتی ہے، باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہے، بیمار ہے، بیوی کو پٹی پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں میکے کے اندر، لیکن خوف خدا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو اس طرح کی پٹی پڑھائیں گے تو جو بیٹی باہر سے آئے گی وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟
یہ نہیں سوچتے، لیکن یہ متفق عمل ہے، اس کا جواب یہاں ہی ملتا ہے۔ اس لڑکے کی بیوی کو جو کچھ پیچھے سے کہا گیا، کیونکہ ویڈیو کے اندر آخر میں بولتے ہیں بس یہ کچھ تو میں نے کر لیا ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، اس کا مطلب اسے کوئی سکھا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ مذہبی طور پر حق ہے، غیر مذہب کی بات ہے، یہ مذہبی طور پر حق ہے کہ آپ مجھے الگ مکان دو، یہ مذہبی طور پر حق ہے مجھے کہ میں آپ کی ماں کی خدمت نہ کروں، یہ مذہبی طور پر حق ہے مجھے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دو، مذہبی طور پر یہ حق ہے مجھے کہ آپ اپنی ماں کو چھوڑو اور میرے ساتھ رہو۔ بندہ دیکھتا ہے کرتے نہیں، واقعی ٹھیک ہے، کرتے نہیں واقعی ٹھیک ہے، اسے الگ گھر بھی لے کر دے دیتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ ٹائم میں اپنی ماں کو دوں، ٹائم میں اپنی ماں کو دوں۔ اس کے بعد وہ الگ گھر کا سوال کرتی ہے، لیکن جب پھر بھی ایسا نہیں ہوتا تو وہ الگ گھر بھی لے کر دے دیتا ہے، تمام ضروریات اخراجات پورے کرتا ہے، اور دوسرا ٹائم دکھاتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر کے دوسری دلہن کے ساتھ اس نئے گھر میں آتا ہے اپنی پہلی بیوی سے ملوانے۔ وہ ہمارے پاس مذہبی طور پر اس کا نہیں ہے، لیکن غیر مذاہب میں یہ چیزیں ہیں۔ اس نے عورت نے کہا کہ تو نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی؟ اس نے بولا جو حق تجھے مذہب نے دیا وہ سب میں نے تجھے دے دیا، اب یہ میرا حق بھی ہے، میں 1 2 3 4 کروں، یہ میرا حق ہے۔ اور جس نے یہ سب کچھ تجھے بتایا تھا نا کہ ایسے ایسے کرنا، اسی نے مجھے بتایا کہ اب ایسا کر، لہذا اس نے بولا جی اس گھر میں اکیلی، اس نے بولا یہ اس گھر میں رہے گی بھی نہیں، یہ میری ماں کے پاس رہے گی، یہ اس کی خدمت کرے گی، اور میں بھی ادھر ہی رہوں گا، ہفتے میں 1 دن آپ کو ملنے آؤں گا۔ جواب مل گیا سب باتوں کا، جو کچھ اس نے اس کی ماں کے ساتھ کیا سو خدا بدلہ دیتا ہے، یہ خالی وہ سٹوری نہیں ہے، خدا کے مطابق سو کلام خدا کے مطابق باپ کی ہنسی اڑانا، ماں کی فرما برداری کو حقیر جاننا، بہت دفعہ ماں کے لیے اولاد کا بیان یہ تیرا، یہ تو ہر وقت بلا وجہ کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے۔ اب ایک بیٹی کا یا ایک بیٹے کا ماں کو یہ کہنا کہ یہ تو ہر وقت بلا وجہ کا مطلب کہ ماں قصوروار ہے، بلا وجہ کا مطلب کہ بلا مطلب، بلا کسی وجہ کے یہ خواہ گھر میں کلاش پیدا کرتی ہے، لڑائی جھگڑا میری ماں کی وجہ سے ہے۔ کیا وہ بیٹا، کیا وہ بیٹی خدا کے کلام کو عملی جامہ پہنا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ کس طرح ہم باپ کی ہنسی اڑاتے ہیں، کس طرح ہم اپنی ماں کی باتوں کو حقیر جانتے ہیں۔ انسان 20 باب کی 20ویں آیت مقدسہ جب پڑھتے ہیں، جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے، ایک جملہ اگر میں اپنی ماں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے یہ استعمال کرتا ہوں،
लानत इस जिंदगी تے बात किस پر جائے گی ایلڈر صاحب؟ لیکن وہ میں ہوں آپ وہ مانے گا نہیں کہ میں اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہوں، مانے گا نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں آپ نے ماں سے بیوی سے کہی، ماں بلا وجہ سمجھے گی مینوں سمجھا دیا، ماں نو کہی، بیوی پہلے تو تیار ہو جائے گی کہ اے بات اماں واسطے نہیں تھی، میرے واسطے سے۔ اب ماں باپ کے سامنے یہ کہنا کہ لعنت ایسی زندگی، کس کو کہا؟ میری زندگی پر لفظ استعمال ہوا؟ نہیں ہوا۔ تیری زندگی پر لفظ استعمال ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب آپ یہ لفظ استعمال کریں گے کہ لعنت ایسی زندگی پر، تو جو بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ نے سب سے کہہ دیا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا، اس کا چراغ وہاں گل کیا جائے گا جہاں اندھیرا اتنا ہو کہ اسے پتہ نہ چلے کہ میں ہوں کہاں پر۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے، اور جو لوگ کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے، کھانا پینا پیار محبت ایک گھر میں رہنا، غصہ لڑائی سب چلتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جو ہو جاتا ہے، کلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کو یہ کہوں۔ تو انہوں کی پتہ ہے، تو انہی تو سمجھ ہی نہیں یہ بات آ رہی۔ میں اپنی ماں سے اٹھ کر یہ کہوں، تجھے عقل ہی نہیں یہ بات کرنے کی۔ یہ ماں باپ کے لیے لعنت ہے، ماں باپ کی بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ کلام کیا فرماتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کر، ہے کہ نہیں؟ اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اب سال بھر صبح نہیں تو شام، شام نہیں تو صبح میں اپنے ماں باپ کو اسی طرح ذلیل کرتا ہوں۔ کبھی میں نے زبان سے نہیں کہا کہ میری ماں دے لعنت، میرے پیو دے لعنت، کوئی بھی نہیں ہے کہتا، لیکن اپنے کردار اپنے گفتار سے ہم اپنے ماں باپ کو لعنتی ٹھہراتے ہیں۔ اپنی نافرمانی سے باپ کے کیے ہوئے فیصلے کو رد کر کے، بہت دفعہ میں بھی یہ کہوں گا کہ نہیں جی میرے بچے تو بڑے فرما بردار ہیں، اگر ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ فرما بردار نہیں ہیں۔ جو بچہ آپ باپ کی عزت کا خیال، ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، وہ فرما بردار نہیں ہے۔ چاہے 2 لاکھ کما کے کار لے ہوگا ہوئے، لیکن اس ماں باپ کے ساتھ اگر اس کا رویہ ایسا ہے، وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تو خدا کا گناہگار ٹھہرتا ہے۔ مثال 20 باب کی 20ویں آیت مقدسہ کو پھر دہراؤں گا، جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے۔ تو میں نے آپ سے ایک بات کی کہ زبان سے اقرار کوئی نہیں کرتا کہ میں اپنے باپ تے اپنی ماں تے لعنت کروں، نہ کوئی یہ کہتا، یہ اپنے کماں نال اپنے گفتار دے نال ماں باپ تے لعنت بھیج دیتی جاتی ہے۔ لعنت ایسی زندگی پر تو انہوں تے کوئی پتہ ہی نہیں گا، تو انہوں تے کوئی عقل ہی نہیں گی، پتہ نہیں کیڑے زمانے سے جی رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بھائی مشتاق، اگر باپ کو اٹھ کر ایسا بولا جائے یا ماں کو اٹھ کر ایسا بولا جائے کہ کس زمانے میں رہتے ہو، تمہیں تو ہوش ہی نہیں ہے، ہوش کی انہوں نہیں ہوتی،
پاگلوں ایسا ہے کہ نہیں؟ سو گفتار سے اور کردار سے اولاد ثابت کرتی ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمان ہے. گھر کے اندر شادی بیاہ کوئی بھی پروگرام باپ نے یا ماں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی یہ کام ایسے 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 کریں گے, بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے وہ آکڑ جائے نہیں میں تے اے پڑپڑے تھے نہیں ہوئے گا. ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ اتھی رہے گا, اتھی رہے گا, لیکن بیٹا بیٹی ہو ساری شو ہی خراب ہو جانی. تسی پتہ نہیں کدھر دا صاحب لاندے ہو گئے. یہ فرق بتائے کہ نافرمانی میں آتا ہے یا فرما برداری میں آتا ہے؟ نافرمانی میں. اپنی اولادوں کے لیے دعا کریں, وہ آپ کے فیصلے کو رد نہ کریں بلکہ آپ کے فیصلے کو اپروچ کریں. ان کے سامنے خدا کا کلام رکھیں, دعا کریں ان کے لیے. کیا کریں؟ دعا کریں ان کے لیے. دعا زندگی کو بدل دیتی ہے, دعا راہوں کو تبدیل کر دیتی ہے. دعا کریں ان کے لیے کہ وہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی بدل جائیں, اور جب باطن سے بدلیں گے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں گا, پھر لفظ بدل جائے گے. ماں جی پاپا جی اگر ایسے کر لیا جائے تو ایسا نہیں بہتر؟ ماں کی کوئی نہیں دیکھے گی کہ میرے بچے کا دھیان سارے کام ہو گئے. لفظوں میں فرق ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہ اچھے لفظوں میں اپنی ماں سے اپنے باپ سے منوا سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا تینوں پتہ ہی نہیں گا تو کیڑے زمانے چ رہنا ہے, تو کیڑے زمانے چ رہنی ہے, خدا کے کلام کے مطابق نافرمانی ہے. تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر سال ایک دن میں سوٹ مٹھائی پرفیوم یہ چیزیں دے دوں اور سال بھر ماں باپ سے سیدھے منہ بات ہی نہ کروں, یا چھوٹی سی غلطی کے اوپر ان کو کی پنجابی کے اندر چھڑک کرا دوں, تو اس کا کوئی مقصد نہیں, اس کا کوئی مقصد نہیں. خروج 21 باب کی 17ویں آیت مقدسہ کے اندر مرقوم ہے, جو اپنے ماں یا باپ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے قطعی مار ڈالا جائے گا. کیتا جائے گا؟ مار ڈالا جائے گا. وہ نافرمانی چاہیے نہ کو اگے بات جائے گا کہ خدا کا نافرمان ہوئے گا. آخری پیرے کی طرف چلوں گا. فرمان الہی یسوع مسیح نے فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کر. یسوع مسیح نے فرمایا اپنے ماں باپ کی عزت کر. پہلے سکھایا اور پھر اس نے صلیب پر کر کے دکھا دیا. 30 سال بھی ماں باپ کا وہ فرما بردار رہا, لیکن 30 سال کے بعد اس نے آسمانی باپ کے کام کو شروع کر دیا, اور اس آسمانی کام کو کرتے ہوئے بھی صلیب پر لٹکے ہوئے بھی ماں اس کے سامنے تھی. بہت لوگ تھے جو اس کے کہنے کے بغیر بھی مقدسہ مریم کا خیال کرتے, لیکن اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے اس بات کا احساس کیا کہ میں اپنی ماں کی ذمہ داری بدنی طور پر کسی دوسرے کے حوالے کر کے جاؤں. ہم کلموں کے 7 کلمات میں پڑھتے ہیں کہ سپردگی کا کلمہ. سو اس نے شاگرد کے سپرد کیا ماں کو, کیونکہ جب اس نے زندہ ہونا تھا تو وہ جسمانی طور پر کچھ بھی نہیں کرتا, صرف روحانیت تھی. تو ماں کس میں تھی؟ جسم میں تھی.
सो जिस्म को सामने रखते हुए उसने उसकी स्पुर्दगी अपने शागिर्द को की, उस जगह पर जहां जान कंदनी में लटकी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। आज जो औलाद ये कहती है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं बच्चे पाला, मैं अपनी बीवी के अखराजात पूरे करा कि तेरे करा, लेकिन उसने सलीब पर लटके हुए जान दुख और तकलीफ में भरी हुई, सांस लेते हुए भी तकलीफ इंसान महसूस करे, उस दौर में, उस वक्त में उसने अपनी मां को अपनी नजर में रखा। ये सिखाया उसने। मेरा आपका रोल मॉडल कोई दूसरा नहीं, खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। मैं अक्सर एक बात करता हूं, उसने पहले सिखाया और फिर कर दिखाया। ये मदर डे आज जो हम मना रहे हैं, उसने सलीब पर मना दिया, सलीब पर लटके हुए मां का ख्याल किया। हम साल भर बेख्याली में, साल के एक दिन में ख्याल कर लेते हैं। ये बाबरकत काम नहीं है, ये बाबरकत काम नहीं है। खुदा उनके जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, उससे सीखें। हालांकि कलाम हमें इस बात को भी सिखाता है कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन वो है जो मेरे बाप के कलाम को सुनता, और क्योंकि ये वो बात है। लेकिन मैंने आपके सामने बात को रखा कि बदनी तौर पर जिस्म को सामने रखते हुए आखिरी वक्त में, दुख और तकलीफ के लम्हे में, उसने अपनी मां को नहीं भूला बल्कि शागिर्द के हवाले किया। हालेलुया। आज मुझे आपको लम्हा बलम्हा, कदम बकदम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। जब आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी, उसकी औलाद उसकी इज्जत करेगी, और ये हम देखते हुए आ रहे हैं। हालेलुया, खुदा आप सबको बरकत दे। मेरे सामने एक बात थी, वो बहन मरियम मौजूद होती